إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لائق صد احترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت کے بارے میں گفتگو کریں گے باذن اللہ تعالی۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور ان گنت احسانات سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن آج ہم جس نعمت پر گفتگو کریں گے اس نعمت کو مفتاح النعیم کہا جاتا ہے، یعنی نعمتوں کی چابی۔ آپ اپنے لیے نعمتوں کا تالا کھولنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ایک چابی چاہیے۔ وہ چابی کیا ہے؟ آج ہم اسی کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس نعمت کو باب الطیبات کہا جاتا ہے، یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں اچھی اچھی چیزیں چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، تو آپ کو ان اچھی چیزوں تک پہنچنے کے لیے دروازہ چاہیے۔ وہ دروازہ وہی نعمت ہے جو آج ہم جس پر گفتگو کریں گے، اور اس نعمت کو کنز السعداء کہا جاتا ہے، خوش نصیب لوگوں کا خزانہ۔ خوش نصیب لوگوں کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے۔ اور اس نعمت کو نفائس الرزق کہا جاتا ہے، یعنی جو سب سے عمدہ اور سب سے نفیس رزق ہے انسان کے لیے۔ ہاں، آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو وہ کیا ہے جو نعمتوں کی چابی ہے اور تمام اچھی چیزوں کا دروازہ ہے اور خوش نصیب لوگوں کا خزانہ ہے اور بہترین رزق ہے؟ وہ نعمت ہے نعمت عافیت اور تندرستی۔ عافیت اور تندرستی کی جو نعمت ہے، یقینی طور پر یہ باقی تمام نعمتوں کی چابی ہے اور تمام اچھی چیزوں کا دروازہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے اگر دنیا کے عمدہ ترین اور نفیس ترین اور بہت اچھے کھانے رکھ دیے جائیں اور باقی دنیاوی اعتبار سے ساری آسائشیں اور سہولتیں آپ کے سامنے بچھا دی جائیں، آپ کو وہ ساری کی ساری چیزیں اچھی نہیں لگیں گی جب تک آپ کے پاس عافیت اور تندرستی نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کو تمام اچھی چیزوں کا دروازہ کہا گیا ہے، اور یہ عافیت اور تندرستی تمام کے تمام خوش نصیب لوگوں کا خزانہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس بڑھ جائے یہ بڑا خزانہ ہے، بڑا اچھا بنگلہ، بڑی اچھی کوٹھی ہو
یہ بڑا خزانہ ہے، بہت اچھی گاڑی ہو یہ بڑا خزانہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر انسان عافیت اور تندرستی کی نعمت سے محروم ہو تو یقین مانیے ان کوٹھیوں بنگلوں کی اور اس بینک بیلنس کی، پراپرٹی کی، جائیدادوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انسان کو اگر اپنی جان کے لالے پڑے ہوں اور انسان ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو تو پھر یہ سارے کے سارے خزانے جو ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ اس لیے سعادت مندوں کا یہ خزانہ ہے، سب سے بڑا خزانہ، اور اسی لیے اس کو بہترین رزق بھی کہا گیا ہے۔ بہترین رزق کیا ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے؟ وہ نعمت عافیت اور تندرستی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کو پا کر بھی بہت سارے لوگ گھاٹے اور خسارے میں رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی نعمت جو آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، الصحت، وہ صحت اور عافیت اور تندرستی، والفراغ، اور دوسری نعمت وہ فارغ ٹائم ہے جس کی لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں ان زیادہ لوگوں کے اندر شامل نہیں ہونا جو صحت اور عافیت اور تندرستی کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان کم لوگوں کے اندر شامل ہونا چاہیے کہ جو اس نعمت کی اور باقی نعمتوں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی تھوڑی سی کوئی مرض ہو تو انسان اسی پہ فوکس کرتا ہے کہ میں اتنا بیمار، مجھے یہ بیماری، جبکہ انسان اس کی طرف نہیں دیکھتا جو ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، انسان اس کی طرف نہیں دیکھتا جو کہ گھر میں صاحب فراش ہے۔ آپ چلتے پھرتے ہیں نا ماشاءاللہ، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کو دیکھیں جو نہیں چل پھر سکتے ہیں۔ آپ کھاتے پیتے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر کے کھاتے ہیں، ان کو دیکھیے جو اپنے ہاتھ سے نوالا توڑ کر کھانے کے قابل نہیں ہیں، جن کو نالیوں کے ذریعے کھانے پینے کی چیزیں دی جا رہی ہیں۔ آپ 1000 شکر ادا کریں، لاکھ شکر ادا کریں اس تندرستی اور صحت اور عافیت کی نعمت کی، آپ وہ شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نعمت عافیت اور تندرستی، اس کی اتنی اہمیت اور اتنی قدر و منزلت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار میں جو دعائیں پڑھتے تھے، صبح بھی اور شام بھی 3 مرتبہ، ہر روز صبح بھی اور ہر روز شام بھی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی یہ دعائیں نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ دعائیں کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے تو دنیا میں بھی عافیت دینا اور آخرت میں بھی عافیت دینا۔ اور پھر اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اے اللہ مجھے عفو درگزر عطا کرنا، یعنی مجھے اے اللہ معاف کر دینا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ مجھے عافیت دینا 4 چیزوں کے اندر۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، 4 چیزوں کے اندر عافیت کا سوال کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین میں عافیت کا معنی کیا ہے؟ دین میں عافیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے دین کو سلامت رکھنا، اللہ میرے دین کو شکوک و شبہات سے بچانا، اللہ میرے دین کو فتنوں سے بچانا، اللہ میری موت آئے تو اسی دین پر ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرتے ہوئے آئے۔ یہ معنی ہے دین کے اندر عافیت کا۔ اور وہ دنیا میں عافیت کیا ہے؟ دنیا میں عافیت یہ ہے کہ اللہ مجھے ہر قسم کے آلام سے، مصائب سے، امراض سے، مصیبتوں سے بچانا، آزمائشوں سے بچانا۔ اور دینی و دنیا و اہلی، اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی، اپنے گھر والوں میں بھی عافیت کا سوال کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اللہ میرے گھر والوں کو بھی عافیت دینا اور انہیں بھی آلام سے، آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنا، فتنوں سے محفوظ رکھنا. دینی و دنیای و اہلی و مالی، اور مال میں عافیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ میرے مال کی بھی حفاظت کرنا. اللہ جو مال تو نے عطا کیا ہے اس مال کی تو ہی حفاظت کر سکتا ہے. اللہ میرے مال کی بھی حفاظت کرنا، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد میرے وارثوں کے لیے. یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، صبح بھی اور شام بھی. اور اس کے ساتھ آپ فرماتے اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. اور ایک اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی صبح اور شام کے اذکار میں پڑھتے تھے، اور بلکہ تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا کرتے تھے. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اے اللہ مجھے پورے بدن کے اندر عافیت اور تندرستی نصیب فرمانا. اور اے اللہ میرے کانوں میں خاص طور پر، حالانکہ پورے بدن کے اندر کان بھی آتے ہیں، آنکھیں بھی آتی ہیں، لیکن خصوصی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں عافیت کا سوال کرتے، دعا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ مجھے کانوں کے اندر عافیت دینا، میرے کانوں کو سلامت رکھنا کہ میں ہمیشہ سنتا رہوں، اور اللہ میری آنکھوں کو بھی سلامت رکھنا کہ میں ہمیشہ دیکھتا رہوں. یہ دو نعمتیں بہت ہی خاص نعمتیں ہیں، کانوں کی عافیت اور آنکھوں کی تندرستی اور عافیت. اور اگر آپ آنکھوں کی نعمت کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ اس کی قیمت کو اور اس کی ویلیو کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور آنکھوں کو بند کر کے آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے اندھیرا ہوگا. آپ اس بندے سے پوچھئے کہ جو ساری زندگی اس بینائی سے محروم رہتا ہے اور وہ دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا. آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں خاص طور پر اور آنکھوں میں خاص طور پر عافیت کا سوال کرتے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا، عافیت وہ صرف اور صرف جسمانی بیماریوں سے سلامتی کا نام نہیں، صرف اور صرف جسمانی بیماریوں سے سلامتی کا نام نہیں، بلکہ عافیت کے اندر دین کی سلامتی بھی آتی ہے. عافیت کے اندر دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی آتی ہے، اور عافیت کے اندر گھر والوں میں بھی عافیت شامل ہے، اور اسی طرح دین کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی، مال کے اندر بھی. یہ ساری کی ساری جو سلامتی ہے وہ شامل ہے عافیت کے لفظ کے اندر. اور حضرت رفاعہ بن رافع بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور وہ رو دیے. اس کے بعد انہوں نے حدیث بیان کی. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دن اسی طرح ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ کو رونا آ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ صلی اللہ العفو والعافیہ. آپ نے یہ تلقین کی تھی امت کو کہ تم اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگا کرو. آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے روتے ہوئے اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں کہ صلی اللہ العفو والعافیہ، اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگا کرو. ایک درگزر، معاف کرنا، گناہوں کو مٹا دینا، گناہوں پہ پردہ ڈال دینا، اور دوسرا عافیت یعنی سلامتی کا سوال کرنا، دین میں بھی، جسم میں بھی، اہل و عیال میں بھی، مال میں بھی اللہ تعالیٰ سے سلامتی کا سوال کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْطَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. آپ نے فرمایا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی جو خیر ہے جو انسان کو دی جاتی ہے وہ عافیت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی خیر جو انسان کو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عافیت اور تندرستی ہے. اور حضرت عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول علمنی شیئا اسأل اللہ عز وجل، کہ آپ مجھے کسی چیز کی تعلیم دے دیجئے، مجھے کچھ دعا سکھلا دیجئے کہ میں وہ دعا اللہ رب العزت سے مانگتا رہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا جان تم صلی اللہ العافیہ
تم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کیا کرو۔ میں دوبارہ کہوں گا کہ عافیت صرف جسم کے اندر عافیت نہیں ہوتی، بلکہ عافیت کے لفظ کے اندر سب سے پہلے دین اور ایمان کی سلامتی آتی ہے، اس کے بعد جسمانی بیماریوں سے سلامتی آتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا، اسی دعا کو ہمیشہ کرتے رہا کرو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، پھر کچھ دن کے بعد دوبارہ آیا اور دوبارہ آ کر کے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی دعا سکھلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا ہی سوال کیا کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ سے درگزر اور عافیت کا سوال ہے، یہی سب سے بڑا اور سب سے بہتر سوال ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو اللہ رب العزت درگزر کر دے اور اس کو عافیت نصیب کرے، اس کے ایمان کی بھی سلامتی ہو، اس کے جسم کی بھی سلامتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی اپنے چچا جان کو، ہمیں بھی وہ دعا یاد رکھنی چاہیے اور ہمیں بھی وہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں عافیت کے لیے صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے تھے، وہ دعائیں ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کی قدر و منزلت یوں بھی بیان فرمائی کہ جو شخص صبح کرے اور اس کے پاس 3 نعمتیں ہوں، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، اس حالت میں صبح کرے کہ وہ پرامن ہے، اس کو کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں ہے، اور دوسرا وہ اپنے جسم کے اعتبار سے وہ تندرست ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی موجود ہے۔ تو اگر کوئی بندہ صبح اس طرح کرتا ہے، یہ تینوں نعمتیں اس کے پاس میسر ہیں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے پوری کی پوری دنیا اس کے قدموں تلے بچھا دی ہے۔ اس سے بڑی نعمتیں کوئی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور یاد رکھیے میرے عزیز بھائیوں، قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کا حساب ہونے والا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ معاملات کے اندر سب سے پہلے خون کے متعلق پوچھا جائے گا، عبادات کے متعلق سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، لیکن نعمتوں میں سب سے پہلے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه يقال له، اس کو یہ کہا جائے گا قیامت کے دن، الم اصح جسمک، کیا میں نے تیرے جسم کو صحت نہیں دی تھی؟ اور کیا وَأَرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا؟ یہ 2 نعمتیں، جسمانی صحت اور اسی طرح ٹھنڈا پانی اگر انسان کو میسر ہو۔ آج ہمیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دونوں نعمتیں میسر ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی پوچھنا ہے کہ میں نے تجھے صحت اور عافیت سے نوازا تھا، جسمانی طور پر میں نے تجھے تندرست بنایا تھا، بتلا تو نے اپنے اس جسم کو میری اطاعت میں کھپایا تھا یا میری نافرمانی میں کھپایا تھا؟ پھر میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کا تحفظ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، ان میں سے ایک اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ تیری نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، یعنی تیری نعمت جو تو نے مجھے دی ہوئی ہے، اللہ میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ نعمت مجھ سے چھن جائے۔ اور دوسرا وتحول عافیتک، اللہ جو تو نے تندرستی دی ہوئی ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ تندرستی بیماری کے اندر تبدیل ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے کہ تندرستی بیماری کے اندر تبدیل ہو جائے۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اللہ اچانک تیری طرف سے کوئی سزا آ جائے، اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اور اللہ تیری پوری کی پوری ناراضگی سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیماریوں کے نام لے کر ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام، یہ 3 بیماریاں ہیں، اور آخر میں فرمایا 3 بیماریوں کے تو نام لے کر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بیماریوں سے، اور آخر میں فرمایا ومن سیئ الاسقام، جتنی بھی بری بیماریاں ہیں اے اللہ میں تمام کی تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ ہم بیماریوں سے، مختلف بیماریوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے ان تمام بیماریوں سے۔
اور ہمیشہ عافیت اور تندرستی کا سوال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی سے نوازے اور اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھنا۔ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھنا۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی بیماری سے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت اور عافیت اور تندرستی کو غنیمت سمجھنا۔ وغناک قبل فقرک، اور فقیر ہونے سے یا غریب ہونے سے پہلے اپنے مالدار ہونے کو غنیمت سمجھنا۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو بھی غنیمت سمجھنا۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا۔ اللہ نے آج صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں، اور اس صحت اور عافیت کی حالت میں جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں توانا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان قوتوں کو، توانائیوں کو ہم اللہ رب العزت کی اطاعت میں صرف کریں، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کے اندر خرچ کریں، ہم ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں نہ کھپائیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور اگر تم اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شکر کے 3 ارکان ہیں، شکر کے 3 ارکان ہیں، ان تینوں ارکان کے سوا، ان تینوں ارکان کے علاوہ، ان تینوں ارکان کے بغیر انسان اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ 3 ارکان مکمل ہوں گے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا ہوگا۔ 3 میں سے ایک رکن بھی اگر ناقص ہے تو انسان اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 ارکان کیا ہیں؟ پہلا رکن یہ ہے اعترافہ بنعمت اللہ علیہ، بندہ اعتراف کرے، دل سے تسلیم کرے کہ اللہ رب العزت کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند اور تندرست بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ایک انسان کئی بیماریوں کے اندر مبتلا بھی ہو تب بھی وہ اعتراف کرے کہ اللہ رب العزت نے اس پر بڑا احسان کیا ہے۔ جیسے کہ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہاسپٹل میں گیا اپنی شوگر چیک کرانے کے لیے، تو شوگر چیک کرائی تو اس کی شوگر 450 کے قریب نکلی۔ تو جب اس نے اپنا رزلٹ دیکھا تو کہنے لگا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا۔ جس نے شوگر چیک کی تھی کہنے لگا کہ تیری شوگر 450 کے قریب ہے اور تو الحمدللہ پڑھ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے کئی بیماروں سے بہتر بنایا، کہ کئی بیمار ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، یا اپنے گھروں کے اندر صاحب فراش ہیں، میں تو چل پھر رہا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، اور میں اپنی حاجتیں خود پوری کرتا ہوں، اپنی ضرورتوں کے لیے میں خود تگ و دو کرتا ہوں، تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت سارے بیماروں سے بہتر بنایا۔ تو یہ پہلا رکن ہے شکر ادا کرنے کا، کہ آپ مانیں اللہ رب العزت۔ یہ بات درست نہیں ہوتی کہ ایک انسان بیمار ہو تو وہ ہر وقت اپنی بیماری کا رونا روتا رہے، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسے ہے جیسے انسان اللہ رب العزت کا شکوہ کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور دوسرا رکن کیا ہے؟ الثناء علیہ بہا، آپ اللہ رب العزت کی تعریف بھی بیان کیا کریں۔
اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کیا کریں، دل سے اعتراف، دل سے ماننا، تسلیم کرنا، اور اپنی زبان کے ذریعے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا، جیسے کہ الحمدللہ کے الفاظ ہیں یا الحمدللہ رب العالمین ہے، اسی طرح باقی جو شکرانے کے الفاظ ہیں۔ اور تیسرا رکن یہ ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، کہ الاستعانۃ بها علی مرضاتہ، کہ یہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اور یہ کیسے ہوگی حاصل؟ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی؟ کہ آپ ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا کما حق ہو شکرانہ ادا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں صحت و عافیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہمارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات وللمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج همومنا وهموم إخواننا من المسلمين، اللهم فرج همومنا وهموم إخواننا من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔